بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بی بی سکینہ کی شہادت۔ 4 سال کی سیدہ سکینہ کا واقعہ۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ جب وہ بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں، آپ حسین علیہ السلام سیدہ سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی سیدہ سکینہ کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ امام حسین کی رخصت پر ایک قیامت کا سماں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو جاتے ہیں، بالآخر زخموں سے چور چور زلزلہ پر سوار ہیں۔ کہیں سے اب آواز غیب آتی ہے، پلٹا اے نفس مطمئنہ، اے حسین میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خدا سے امام حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا کہ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایسا تیر مارا کہ آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں کرملا لین نے آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا۔ آپ کے گرتے ہی عرش خدا ہل گیا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر! ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم نے بولا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین ہے، تو ایک ظالم نے ایک تیر نکالا اور تیر مارتے ہوئے بولا کہ دیکھو یہ ہے تیرا بابا۔ سیدہ سکینہ سیدھی بھاگتی ہوئی اپنے بابا تک جا پہنچی۔ سیدہ سکینہ اپنے بابا کے سوکھے ہوئے گلے پر خود خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی اپنے بابا کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملعون سیدہ سکینہ کو دیکھ کر خنجر سے اور ضربے لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائی گئیں۔ شمر ملعون بی بی سکینہ کو خنجر دکھا دکھا کر ضربے لگانے لگا۔ امام حسین کے حرم کو قید کر لیا گیا۔ کربلا کے بعد ایک شخص نے مدینے میں امام زین العابدین سے پوچھا، اے نواسۂ رسول، بس اتنا بتا دیجئے، جب پہلی مرتبہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر نکلے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں، جیسے ہی بابا کی یاد میں رونے لگتی ہیں تو شمر ملعون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے۔ رونے پر بھی پابندی ہے معصوم بچی کے۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک سے رک جاتا ہے، جیسے نیزے میں امام حسین کا سر تھا، جس نیزے میں وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے، وہیں سب رک جاتے ہیں۔ شمر گستاخ زین العابدین سے کہنے لگتا ہے، تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا، پھوپھی اماں، بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے۔ بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا کہ اے بی بی، آپ کون ہو؟ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہے، ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا، زینب میں ہوں تیری ماں۔ سیدہ زینب اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئیں۔ سیدہ
سکینہ کو شمر دوبارہ تماچے مارنے لگا، کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا ہے۔ تماچے لگتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہیں۔ وہ شیطان نما انسان نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا اور تماچے مارتے ہوئے کہنے لگا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا اور مجھے جلدی سے جلدی یزید کے دربار پہنچنا ہے، وہاں پر انعام لینا ہے۔ حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا تھا اور مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں، یزید کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے، پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہیں علی کی بیٹیاں۔ پھر پوچھا کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی۔ سیدہ سکینہ یزید کے دربار میں اس طرح سے کھڑی تھیں، جب ان کا ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا پیر نیچے، اور دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا پیر نیچے۔ یزید یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ سکینہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ سیدہ سکینہ نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسی کو اتنا شدید باندھا ہے کہ ہم ایک ساتھ دونوں پیر کو بھی نیچے نہیں رکھ سکتے۔ یزید کہنے لگا کہ رسیوں کو کھول دو، اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گی؟ بس اتنا کہہ کر یزید لعنتی نے اس پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ سر حسین دیکھتے ہی بی بی سکینہ روتے روتے آگے آ رہی تھیں۔ یزید کہنے لگا ایسے نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، تم وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا خود تمہارے پاس آتے ہیں۔ بی بی سکینہ نے روتے روتے پکارا، بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جائیے۔ بس بی بی سکینہ کا اتنا کہنا تھا کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ سر حسین کے رخسار پر رخسار رکھ کر روتے ہوئے کہنے لگی، یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کے ایک گوشے سے جب پرندے آتے جاتے تھے، بی بی سکینہ اپنے بھائی امام زین العابدین سے پوچھتی ہیں کہ بھیا یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بہن سکینہ وہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ اس پر سیدہ سکینہ نے فرمایا کہ بھیا ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟ امام حسین کو یاد کرتے کرتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بی بی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، بولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد میرے گوشوارے چھین لیے اور مجھے اتنے تماچے مارے، بابا آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ امام حسین نے ہاتھوں کو پھیلا کر فرمایا آ جاؤ میری سکینہ۔ جیسے ہی بی بی سکینہ کی خواب سے آنکھ کھلی، بی بی سکینہ نے سیدہ زینب سے اور اہل حرم سے سب سے کہا آج مجھے بابا لینے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب رونے لگتے ہیں۔ زندان میں رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ یزید سو رہا تھا۔ جب زندان سے آواز آئی، سب سیدہ سکینہ سے لپٹ کر رونے لگے۔ یزید اٹھ کر کہنے لگا یہ آواز کیسی ہے؟ سپاہی کہنے لگے لگتا ہے کہ وہ سب حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید سپاہیوں سے کہنے لگا ایسا کرو کہ انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ آواز نہ کریں اور میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید کے حکم سے سپاہیوں نے سر حسین کو اہل حرم کو دے دیا۔ امام حسین کا سر ملتے ہی سب رونے لگے۔ حالت بیماری میں بے ہوش سکینہ جگایا گیا۔ بابا کا سر سیدہ سکینہ نے اپنے پہلو میں پایا۔ سر حسین کو اپنی گود میں لے کر سیدہ سکینہ نے 4 سال کی معصومہ اتنا روئیں کہ روتے روتے بابا کی یاد میں دنیا سے چلی گئیں۔ اللہ اور اس کے رسول اور اہل حرم بیت رسول ہی جانتے ہوں گے کہ اس غربت کے عالم میں زندان میں حالت بیماری میں قبر سکینہ بنائی ہوگی اور کیسے بنائی ہوگی۔ یا اللہ امام حسین کی یتیمہ سیدہ سکینہ کے مصائب کو سن کر جس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی آ گیا ہو، ان آنسوؤں کو
رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے انوشا وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا کر آل پر کلک کریں۔ شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔